السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسٹوڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان عبداللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب کے موضوع پر۔ اس وقت پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری زندگی میں، اور میں نے کچھ لوگوں سے اور بھی پوچھا جو مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کے سارے ہی خطوں میں ایک ہی ساتھ اس طرح طوفان آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کبھی اس کا نہیں سنا۔ بلوچستان میں سیلاب، سب سے پہلے سیلابی ریلے آنے شروع ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ KPK میں، آزاد کشمیر میں، جو وادی نیلم میں خاص طور پہ KPK کے جو پشتون بیلٹ ہے، سوات، دیر، چترال کی طرف، اور پھر مانسہرہ میں ناران کاغان کی طرف، ہر طرف جو ہے نا وہ جہاں جہاں ہم نے دیکھا بارشیں ہوئیں، اور وہ ان کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ ہوئی۔ اور پھر کرتے کرتے ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک آفت کا سا سما ہے، اور ابھی وہ سیلابی ریلے بحیرہ عرب تک نہیں پہنچے۔ ابھی جو تباہی ہوئی ہے وہ بہت کم ہے، جو ہونی ہے ابھی وہ باقی ہے، اور اس کے لیے قوم ابھی تیار ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس سیلاب کے حوالے سے اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ سیلاب کیسے آ گیا، اور ہم نے اس بات پہ بھی بات کرنی ہے کہ کیا یہ آرٹیفیشل سیلاب تو نہیں ہے کہیں، کیا اس کو کسی نے انڈیوس تو نہیں کیا۔ 1993 میں اگر آپ کو یاد ہو کو بہت بڑا سیلاب آیا تھا پاکستان میں، بڑے بڑے شہر جیسے جیلم جیسا شہر جو ہے نا ڈوب گیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچی تھی۔ اور اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بھی اس وقت امریکہ نے پاکستان کے جو گلیشیئرز ہیں ان پہ لیزر مارے تھے، اور جس کی وجہ سے فلیش فلڈنگ اور یکدم جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں سیلاب آ گیا تھا۔ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ زلزلہ جو آیا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی زیر زمین دھماکے تھے جو امریکہ نے کیے تھے۔ اور پھر عطا آباد لیک کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ وہاں پہ یہ آرٹیفیشل جو ہے وہ معاملہ تھا، وہاں پہ کوئی امریکن رہ رہا تھا اور اس نے پورے پہاڑ میں کوئی ڈائنامائٹس فٹ کیے تھے۔ تو ان باتوں کے حوالے سے ہم نے ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فلڈ ہے اس وقت، اس پہ وجوہات اصل میں کیا تھیں، کیسے یہ اچانک جو ہے نا پاکستان میں سیلاب آ گیا۔ اور خاص طور پہ بارشیں تو جولائی میں ہوتی ہیں، اگست میں بھی خاص طور پہ وہ مہینہ جس میں اتنی زیادہ بارشیں معمول نہیں ہیں، اس میں اتنی بارشیں کیسے ہو گئیں، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ ایک جو چیز ہم نے اس سارے سیلاب میں دیکھی ہے، اور اس جو قدرتی آفت پاکستان میں برپا ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ یہ بدقسمتی سے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ بالکل عوام کی مشکلات سے لا تعلق رہا۔ ادھر شہباز گل، عمران خان، شہباز شریف اور سارے میڈیا کے 2 دن کے پہلے سے سارے عقائد اٹھا کے دیکھ لیں۔ حرام ہے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی خدا کا خوف ہوا ہو، ذرا بھی مطلب احساس ہوا ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری جو سیلاب کی خبریں تھیں یہ چھوٹی چھوٹی پیچھے ہوتی تھی، سارے ٹاک شوز فوکس کس کے اوپر ہیں، کوئی عمران خان کے اوپر فوکس ہے، کوئی شہباز گل کے اوپر فوکس ہے، کوئی جناب پنجاب میں ہونے والے جو گرفتاریاں ہیں ان کے اوپر فوکس ہے، کوئی کس چیز کے اوپر فوکس ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بالکل یہ لوگ جو ہمارا مین سٹریم کارپوریٹ میڈیا ہے، جو پیسے کمانے کے لیے، جو ریٹنگ کے لیے چلتا ہے، وہ بالکل لا تعلق رہا۔ اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اتنا واویلا مچایا، لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کر کے، لوگوں نے چیخو پکار کر کے، تو یہ بالآخر مجبور کیا
हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को जियो, ARY, समा और हम और जितने भी टीवी चैनल्स हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो रात 8 बजे से लेके और हमारी पूरी कौम को होस्टेज बना के रख लेते हैं, उनको मजबूर किया अवाम ने। अवाम जब चीखी तड़पी, लाशों के ढेर लग गए, बच्चे निकलने शुरू हो गए, जो बच्चे अभी पैदा हुए कीचड़ से निकल रहे हैं, माँ का पता ही कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बह रहे हैं, लाशें निकल रही हैं, कीचड़ से लोगों की लाशें निकल रही हैं, पानी में लोग बह गए। जब लोगों ने ये एक सैलाब सोशल मीडिया पे आया इन वीडियोस का, तो तब इन जालिमों को एहसास हुआ कि यार ये भी कुछ हो रहा है। वरना इस कारपोरेट मीडिया का अंदाजा कर लें, पूरे पाकिस्तान में इनके रिपोर्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके ब्यूरोज हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके नेटवर्क्स हैं, बल्कि लेकिन इनकी तरजीहात क्या हैं? इनकी तरजीहात ये हैं कि पैसा कमाना है, रेटिंग करनी है। और रेटिंग तो फ्लड से नहीं मिलेगी, रेटिंग तो मिलेगी लोगों को आपस में लड़ाने से। तो ये जुल्म की इंतहा है। ये सेठ बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है ना, इन लोगों ने होस्टेज बनाया हुआ है और इन्होंने पूरी कौम को होस्टेज बनाया। और अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका भी हाल ये है कि इनके ऊपर चलते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि बिल्कुल हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया इर्रेलेवेंट है अवाम की नब्ज़ से, अवाम के एहसासात से, अवाम की मुश्किलात से। और इसीलिए ये जो इनके दबाव में रहता है ना पॉलिसी मेकर्स, उनको भी सोचना चाहिए कि यार हम क्यों इसके दबाव में आके पॉलिसियां बनाते हैं और इसको बिल्कुल इररेलेवेंट अवाम ने कर दिया, तो आप लोग भी इररेलेवेंट कर दें। अवाम आगे आए सबसे पहले। हमने देखा हमारे अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे पहले, ये एक रवायत रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान की कि वो सबसे पहले पहुंचते हैं मुश्किलात के लिए। और इस दफ़ा तो फ्लड के हवाले से हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे एक 3 स्टार जनरल जो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, और हमारे एक मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर, एक मेजर, और इस तरह और फौजी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो शहीद हुए, वो भी जो सैलाब ज़दगान को निकालने के लिए वहाँ पे गए। और उस पे भी देखें कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी सीनियर लेवल की फौजी क़यादत जो है ना वो शहीद हो गई। और उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या रहा, सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको भी एक मजाक बना लिया और एक बदकिस्मती से ऐसी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले। और वो कुछ जो सियासी लोग और सियासी किरदार जिन्होंने हमारी कौम में और फौज में नफरत फैलाने की इस पे कोशिश की, और बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल बनी और बहुत बदकिस्मती की सूरत हाल बनी। अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारी समाजी लोग, आम लोग जो जिनको कोई पूछता नहीं है, और वो लोग मैदान में आए। मुझे इसमें एतराफ़ करने में कोई कबाहत नहीं है कि जमात इस्लामी का अल खिदमत जो शोबा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ के लोगों की खिदमत की। और भी NGOs आई, और इसमें मदारस के तलबा भी बहुत एक्टिव रहे, उनको भी दाद देना पड़ती है। लेकिन इसमें एक जो शोबा है वो बिल्कुल गायब रहा। नाजरीन, वो बड़ा अहम है और उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हर साल ईद के मौके पे, आज हो सकता है कि मेरा वीलॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं भी थोड़ा जज्बाती हुआ हूँ ये वीडियोस देख देख के, मेरा दिमाग भी उबल रहा है, लिहाजा आज मुझे माफ़ कीजिएगा अगर लंबा हुआ तो देख लीजिएगा। बहुत सारी काम की बातें हैं, सैलाब कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे हाथ क्या है, वो मैं आखिर में आपसे बात करूँगा। लेकिन ये कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हमारी कौम, हमारे नौजवानों के इल्म में होने चाहिए, और इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ये जब भी कोई नेशनल डिज़ास्टर आता है तो आपको किरदारों के बारे में पता चलता है, रवैयों के बारे में पता चलता है, लोगों के हकीकी नज़रियात का भी पता चलता है कि कौन किधर सच्चा है। तो नाजरीन, हर साल जब ईद कुर्बान आती है तो एक तबका पाकिस्तान में उठ के जनाब आ जाता है कि जनाब वो कुर्बानी करने के बजाय या हज करने के बजाय या उम्रा करने के बजाय यहाँ किसी गरीब बेवा की मदद कर दें, यहाँ किसी गरीब की हेल्प कर दें। लाखों रुपए आप लोग जो है हज पे लगा देते हैं, आप लाखों रुपए कुर्बानियों पे लगा देते हैं, उसके बजाय जो है ना गरीबों की मदद कर दें। आज गरीबों की मदद करने का मौका आया है। तो गरीबों की मदद करने वाले वही लोग हैं इस वक्त मैदान में जो ये हज करते हैं, जो उम्रे करते हैं, जो कुर्बानियां करते हैं। और ये तबका जो गुर्बत का बहाना बनाकर
جو غربت کو ایک قسم کا ایک آپ کہہ لیں کہ آڑ بنا کے اسلامی شعار کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے پہ لگا رہتا ہے، یہ طبقہ آج آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک مجھے دکھا دیں کہ یہ گیا ہو کہ جناب یہ فلاں جگہ پہ یہ صاحب اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، روٹیاں بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ جناب لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، کسی فلاحی تنظیم کے ساتھ گئے ہیں. بالکل نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی کہ یہ سارے کا سارا طبقہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائنگ روموں میں بیٹھا ملے گا. اور اس طبقے کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، آج بھی وہ سیاست کرتے ہوئے ملیں گے، وہ آج بھی آپ کو لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے میں مصروف آپ کو ملیں گے. تو قوم یکسو نہ ہو سکی، قوم کو تقسیم کر دیا گیا. آج بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جیل میں کیوں جلسہ کر رہے ہیں یار. اللہ کے بندے، آپ کے پاس پورے پاکستان میں آپ کا دعویٰ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ عوام کی اسٹرینتھ ہے، تو ان لوگوں کو عوام کی خدمت کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور انتہائی بدقسمتی کا مقام ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں، کیا تحریک انصاف ہو، کیا پیپلز پارٹی ہو، کیا نون لیگ ہو، مطلب ان کا حال کیا ہے؟ ہر جگہ آپ کے دعوے ہیں کہ آپ نے وہ کیا ہوا ہے، ہمارے ووٹرز ہیں، اور ان کو موبلائز نہیں کیا، کبھی ان کی تربیت نہیں کی. دنیا میں لوگ اپنے جو کارکن ہوتے ہیں ان کی رفائی فلاحی حوالے سے تربیت کرتے ہیں کہ مشکل حالات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور بدقسمتی سے ایک بندے کا ویڈیو آ رہا تھا سندھ میں، اب وہ یقیناً پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہوں گے کہ جناب اب پتہ نہیں اس ویڈیو کا، وہ میں پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا دوں تو وہ بھی مناسب نہیں، لیکن وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہتے رہے تھے قرآن پہ حلف دیں تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ راشن دیں گے. اور کئی جگہوں پر انہوں نے ابھی آپ نے اپنے پرائم منسٹر کا جو ہے نا وہ کلپ دیکھا، وہ کس طریقے سے عوام پر وہ پھینک رہے ہیں، اوپر سے 4 توڑے پھینک رہے ہیں اور پھر اشارہ کر رہے ہیں پیچھے ہٹو، اور وہ ہیلی کاپٹر کا شیشہ بند کر کے چلے جاتے ہیں. کیا انداز ہے آپ لوگوں کا؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں ان سینسٹیوٹیز سب نے دکھائی ہیں اس موقع پہ. کیا عمران خان، کیا شہباز شریف، کیا بلاول بھٹو، کیا مولانا جو فضل الرحمان ہیں، وہ خود تو کہیں غائب ہی ہیں، البتہ ان کا جو انصار الاسلام ہے وہ غالباً ان کے بارے میں بہرحال یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ میدان میں موجود ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بہرحال مولانا کے فالورز مدارس میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور مدارس کا اس میں بڑا کردار رہا ہے، جگہ جگہ سے مدرسے کے طلباء جو گئے، اس لیے مولانا کو میں اس میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں. لیکن سراج الحق صاحب پہلے دن سے اور پچھلے 1 مہینے سے وہ سیلاب زدگان کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، میری جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے، لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو داد تو دینی پڑتی ہے. اور سراج الحق صاحب یہ واحد قومی لیڈر ہیں اس وقت جو کہ میدان میں موجود رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور المیہ ہمارے سامنے آیا، اور اس میں ہماری پچھلی حکومت نے جو اس میں FATF کے دباؤ میں آ کے ایسی لیجسلیشن کی، ایسے اقدامات کیے کہ اس وقت ہماری سماجی تنظیموں کے انہوں نے ہاتھ باندھ کے رکھ دیے. بہت بڑے پیمانے پہ ایسے اقدامات کیے گئے جن کی ضرورت بھی شاید نہیں تھی. منی لانڈرنگ کا ایشو تھا اور ٹیرر فائنانسنگ کا ایشو تھا، اور ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ایک بہت خوبصورت ایک بلاگ لکھا، اور ان سے میں ایگری کرتا ہوں. میرا دل تھا کہ میں ان کو اس شو پہ لاؤں، لیکن چونکہ ابھی میں نے لوگوں کو لانا شروع نہیں کیا ہے، مستقبل میں لائیں گے. تو انہوں نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ FATF نے پابندیاں لگا دی ایسی، اور ہم نے وہ پابندیاں اپنے اوپر طاری کر لی کہ فلاحی تنظیموں کے بینک اکاؤنٹس کھولنا امپاسبل ہو گیا ہے. اب لوگ جو فلاحی تنظیمیں اس وقت میدان میں ہیں ان کو اگر چندہ دینا چاہتے ہیں تو وہ انڈیویجول اکاؤنٹس میں دے سکتے ہیں یا ان کو کیش دے سکتے ہیں. تو اس سے امکانات بھی ہیں کہ بھئی آپ اس میں کرپشن کے امکانات بھی ہیں، لیکن وہ لوگ بہرحال لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی اگر ڈاکومنٹ ہو گئی نا تو پھر ہم اپنے لوگوں کا جو ہے نا وہ ان کے لیے فلاحی اور رفاہی کام ہی بند کر دیں گے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جس نے لیجسلیشن کی اپنے مفاد کے لیے نہیں کی. ہم نے FATF کو مطمئن کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے. ایران بلیک لسٹ میں ہو کے ترقی کر رہا ہے اور ہم گرے لسٹ میں ہو کے جو ہے نا وہ ہم نے اپنے ہی ہاتھ پیر طرح طرح کے باندھ لیے. اور یہ پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک ملک لیجسلیشن کر رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ FATF کے لیے لیجسلیشن ہم کر رہے ہیں. مطلب حیرت ہے یہ FATF کی لیجسلیشن کرنے والوں پہ بھی اور اس کے پیچھے رہ کے اس کو انڈیوس کرانے والوں پہ بھی کہ انہوں نے
کیسا کردار ادا کیا ہے. تو یہ سماجی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کا بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ناطقہ بند کیا گیا بیرونی دباؤ پر. آج وہ سماجی تنظیمیں جو ہے نا وہ ایکٹیو تو اپنے اپنے طور پہ ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن ان کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ ڈونیشنز کہاں سے اکٹھے کریں، وہ کیسے لوگوں کو مطمئن کریں کہ ہم آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں. ان کے پاس ورک فورس ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل اب اس طرح سے شاید نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل سطح کا مسئلہ ہے. ہماری غریب ملک ہیں، ہماری ریاست اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکتی، نہ ہی ہماری افواج پاکستان جو ہے نا پورے ملک کے سارے ڈیزاسٹر کو اکیلے نمٹ سکتی ہیں. اس کے لیے قوم کا اٹھنا ضروری ہے، اور قوم کو اٹھنے کے لیے مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں، میرا خیال ہے اس کے حوالے سے یہ بہتر ہے کہ وہ اکاؤنٹس کھلوائیں تاکہ ان کا آڈٹ ہو. وہ آڈٹ کی پابند ہو جائیں گی جب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو کیش کے اوپر آپ چلنے دیں اور اس طرح کی سچویشن ان کے لیے بنائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ ہم نے لوگوں کے ہاتھ پیر باندھے جو خدمت نہیں کر سکے. ایک اور بڑا مسئلہ، لیکن اس سے پہلے مجھے یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں کہ جی میں یہ بتا دوں کہ بھئی سیلاب کیوں آیا. دیکھیں، آرٹیفیشل فلڈنگ جو ہے نا ایک باقاعدہ ٹیکنیک ہے اور دنیا میں ہوتی ہے، اور اس میں جو واٹر بیڈ ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہیں، اور بہت سارے اور مقاصد کے لیے ایک پازیٹیولی اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے، جو انسان کام کرتے ہیں نا ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے میں نے جو پہلے بات کی، چونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم پاکستانی، خاص طور پہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ دنیا میں اب رب امریکہ ہی ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ بارش ہو سکتی ہے، نہ سیلاب آ سکتا ہے، نہ طوفان آ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، نہ ہی کچھ اور ہو سکتا ہے. سب جو ہے نا وہ امریکہ کرتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی طرف دیکھتے رہے ماضی میں. میں نے سوچا کہ شاید اس دفعہ بھی کوئی جو ہے نا وہ آنکڑے نہ ملانا شروع کر دے تو اس کی وضاحت کر دوں. 1993 کے حوالے سے میں نے کہا کہ کسی نے اس وقت بھی بات کی تھی، ہر موقع پہ ہم کسی نہ کسی کو تلاش کرتے ہیں، تو شاید اس دفعہ بھی ہم کو تلاش کریں. جی ادھر ایمن الظواہری کو امریکہ نے قتل کیا، ڈرون حملے پھر سے شروع ہوئے، تو اس خطے میں شاید امریکہ کسی بڑی گیم کے نتیجے میں ہے، تو اس نے ایران، پاکستان، افغانستان میں جو ہے نا وہ مصنوعی بارشیں کرائی ہیں، فلیش فلڈز آئے ہیں، اس کی وجہ سے جناب یہاں پہ پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو فساد پیدا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے کیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب ہم نے اپنے ماحول کے حوالے سے کیا کیا کام کیے اور اس کے کیا کیا نتائج نکلے. کے پی گورنمنٹ نے حالیہ جو آگ لگی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر ہے ہمارے ملک میں اسی سال. پہلے پورے پاکستان کے جنگلات میں آگ لگی، اور کے پی گورنمنٹ نے جو انکوائری ایک رپورٹ تھی اس میں میکسیمم جگہ پر آگ جو ہے نا وہ لوگوں نے لگائی تھی. اب وہ ٹمبر مافیا بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا اس میں کرپشن کو وہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، چھپانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ان درختوں کی تعداد کا ہی کوئی آڈٹ نہ کر سکے. ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں. لیکن وہ جو آگ لگی اس میں جو ہمارے جنگلات جو خاص طور پہ جو ہے نا وہ ایک ایکو سسٹم کو ایک بیلنس میں رکھتے ہیں، وہ بڑی پیمانے پہ تباہ ہوئے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا. دوسری بات یہ کہ ہم جنگلات میں جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ K2 کی وہ تصویریں آئی ہیں کہ وہاں پلاسٹک ہم نے پھینکے ہوئے ہیں، وہاں رسیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹینٹ پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جو ماحول ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. شاپر دیکھیں ہم نے، نالے بند کیے ہوئے ہیں. یہ شاپر ہوتے ہیں، یہ پیمپر ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. پہاڑوں پہ، میں خود پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہوں، بڑا صاف ستھرا علاقہ ہوا کرتا تھا. اب جب جدھر دیکھتے ہیں وہاں شاپر پڑے ہوتے ہیں، ریپر پڑے ہوتے ہیں، یہ جو پاپڑ آ گئے ہیں جن کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں،
स्नैक्स कहते हैं, और पता नहीं कोई नए नए नाम आप लोगों ने रख लिए। पहले पहले हम पापड़ कहते होते थे, खुले मिला करते थे लोग खा पी के, तो अब जनाब वो उसमें पेप्सी वाले आ गए हैं और पता नहीं कौन कौन आ गए हैं, और वो जो है ना उनके रैपर पड़े होते हैं, आपके जो है ना पैम्पर पड़े होते हैं नालों में और खेतों में और पहाड़ियों पे, और ये सारा, और ये जो पानी के बहाव में रुकावट बनाते हैं। फिर एक और बड़ी बात, मुझे बहुत अफसोस है उस नुकसान पे जो लोगों का हुआ, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर जो है ना वो बड़े पैमाने पे लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की हुई थी। अब वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने क्यों की, करोड़ों रुपए अपना भी बर्बाद हुआ, लोग भी उसमें जो है ना वो फौत हुए। और फिर वो खबरें आ रही हैं कि जनाब कोई मालाकंड के डीसी साहब थे जिन्होंने जो है ना वो भारी रिश्वत लेके, अब इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन से डीसी साहब थे जिन्होंने जो है ना ये कालाम में और मुख्तलिफ इलाकों में दरिया के किनारे किनारे जो है ना वो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी। अब ये तूफान तो आ गया है, जो होना था हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि अब हमने आगे क्या करना है, और इस मौके पे ज़रूरी है कि इंक्वायरी हो, और बहुत टाइट किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें वो लोग जो इंक्वायरी में हों वो भी ब्यूरोक्रेट होंगे। अपने भाई की जो अगर स्किन बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये ऐसे अगर किसी ने किया है, रिवर बैंक्स के ऊपर अगर किसी ने लोगों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट को इबरत का निशाना बनाना बहुत ज़रूरी है। और उन जिन लोगों ने बनाई उन्होंने तो कीमत चुका ली है, लेकिन ये हमारा कौमी अलमिया बन के रह गया है। लोगों के ऊपर क्या इसके असरात हुए हैं अब देख लें। टूरिज्म पहले जो है ना सवात में मुतासर हुआ, वहाँ ये मिलिटेंट्स आ गए, वहाँ वो अब जो है वो सैलाब आ गया, पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो चुका हुआ है। और एक और बात, बलूचिस्तान में ज़्यादातर डैम और बंद जो है ना वो टूट गए, और इसी तरह हमने देखा मुंडा और डैम जो है ना वो भी टूटा। चरसदा में इस वक्त सैलाब है, नौशहरा में इस वक्त सैलाब है। तो बलूचिस्तान का एक ठेकेदार है, उसने कहा मुझसे मुनाजरा करें कि हम, वो कहते हैं ना ठेकेदार जिम्मेदार है, वो कहते हैं हमसे मुनाजरा करें। ठेकेदार का कमीशन 20% जो है ना ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो है ना वो लिखा होता है कि भी वो 20% तक कमा सकता है, लेकिन उसने हिसाब करके बताया कि हम इतनी % रिश्वत फलां को देते हैं, इतना % मिनिस्टर को देते हैं, इतना % सेक्रेटरी को देते हैं, इतना % महकमा रखता है, 50% तक वो रिश्वत में चला जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का पाकिस्तान में। और बाकी जो है ना 50% में से उसने अपना 20% निकालना है। तो 1 अरब का एक प्रोजेक्ट है, उसमें 30 करोड़ लगते हैं उसके ऊपर। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनती है जनाब 1 अरब रुपए की, कि इसके ऊपर 1 अरब रुपए लगेगा, लगता है 30 करोड़ रुपए, तो उसमें क्या होगा। इतने बड़े बड़े पैमाने पे करप्शन होती है, और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव होते हैं उसमें हर किसी के खाबे शामिल होते हैं। यार पहले ही कम से कम कौम का वो 30 अरब तो बचा लो, 30 करोड़ तो बचा लो। उसके लिए जरूरी है कि यार एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 1 अरब का प्रोजेक्ट है, मैं आज एक करप्शन की एक तजवीज दे रहा हूं कौन को, करप्शन तो खत्म हो नहीं सकती, तो खुदा के लिए इसको लेजिटिमाइज कर दें कि मुस्तकबिल का नुकसान तो बचे ना। ये कर लें कि 1 अरब का प्रोजेक्ट है उसको 1.5 अरब का कर दें, 50 अरब उसमें लिख दें कि ये करप्शन में जाएगा। उसके लिए कोई प्रोविजंस होती है ना, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जो ना इस्तेलाहात होती हैं, उसको किसी खाते में डाल दें और वो तय हो कि यार कम से कम ये 100 अरब तो लगेगा, 50 अरब जो है ना वो इनको 100 अरब की पहले फिजिबिलिटी बनाएं, उसके ऊपर कौम का 50 अरब इनके मुंह में दे दें ताकि 100 अरब तो बचे। क्योंकि उस 100 अरब लगता है, उसमें से कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, वो 30 करोड़ जो लगा होता है वो भी बह जाता है, 70 करोड़ तो ये लोग वैसे खा जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इसका हवाले से भी बहुत ही सख्त किस्म का सख्त इक़दामात की ज़रूरत है ताकि हम मुस्तक़बिल में इन चीज़ों से बच सकें। ये बहुत अहम है। मैं समझता हूं कि हमने इस सैलाब से, अगर ये पूरे पाकिस्तान में आया है, देखें हर मुश्किल अपने साथ मौके लेके आती है। मुश्किल आ गई, नुकसान जो होना था हो गया, और कुछ मजीद होगा भी, क्योंकि सैलाबी रेले जो है ना वो सिंध में पहुंचेंगे और उस दौरान बहुत सारी और तबाही अभी होनी है।
لیکن ان میں مواقع ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد زلزلے سے پہلے یا باغ یا بالا کوٹ، اس کے بعد اس میں بہت چینج آئی، بہت پیسہ بھی آیا، لوگ مدد کرنے کے لیے بھی آئے، اور انہی جو کھنڈرات تھے اس کے اوپر لوگوں نے بہت نئی نئی چیزیں بھی کھڑی کی. مواقع آئے، سیلف انٹروسپیکشن کا موقع ہے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ یار اس میں ہمارے لیے کیا پہلو ہیں. یہ جو فلڈ آیا ہے کہ اس سے کیا ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں، زمین ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پہ بہتر ہو گئی ہو، کیونکہ پانی بہرحال بہت علاقے میں پھیلا ہے، وہ پانی جذب ہوگا زمین میں، کیا فوری طور پہ وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں ہے نا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی لازمی رکھی ہوتی ہے. اس سیلاب میں بھی مواقع لازمی طور پہ ہے. نیشنل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس میں سے وہ نکالے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، کہ اس میں سے ہمارے لیے مواقع کیا ہیں، وہ مواقع تلاش کرے ہماری قوم، تو یہ بڑی قوم بن جائے گی. اور اگر یہ رونے پیٹنے کے اوپر رہے اور اس سیلاب کو بہانہ بنا کے ہم دنیا سے پھر بھی ہم نے مانگنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، تو سمجھیں کہ پھر ہم قومی سطح پہ اپنے آپ کو بھکاری بنا رہے ہوں گے. کیونکہ بہرحال دنیا میں تکلیفیں تنگیاں آتی ہیں، لوگ اس کو مینج کرتے ہیں. تو ہاں، آخری بات، کیونکہ بہت لمبا ولاگ ہو گیا، آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے میری باتیں سن کے. آخری بات، سلام ہے پاکستانی قوم کو. اس نے نہیں دیکھا کہ عمران خان آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، بلاول آ رہا ہے، مولوی صاحب آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہ قوم نکلی اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے نکلی. ہماری پاکستانی قوم یقیناً دنیا کی سب سے بہتر قوم ہے کہ یہ نکل کھڑی ہوتی ہے. اور دنیا میں چیریٹی میں ریشو کے لحاظ سے ہم دنیا میں الحمدللہ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن پہلے نمبر پر اسی لیے ہیں کہ یہ قوم کا جذبہ ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی اور نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے نکلے ہیں. اور پاکستان کی بقا بھی اسی لیے موجود ہے اس وقت، ہم دنیا میں موجود ہے کہ ہم بحیثیت قوم الحمدللہ زندہ ہیں. حکومتوں کے اوپر معاملات نہیں چھوڑتے ہیں. اگر حکومتوں پہ چھوڑتے تو شاید یہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے بڑا نقصان ہوتا جتنا ہوا ہے. قوم کو سلام، قوم کے ان نوجوانوں کو سلام، ان بزرگوں کو سلام، اور ان سب لوگوں کو سلام، ان ساری تنظیموں کو سلام، اور ان سب اداروں کو سلام، اور پاک فوج کو سلام کہ جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بر وقت اقدامات کیے، بر وقت میدانوں میں نکلے، اور ابھی بھی وہاں پہ میدانوں میں ہیں. تھینک یو ویری مچ. لمبا ویلاگ ہونے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ضروری تھا، قومی ایشو تھا، تو اس پہ میں زیادہ بول گیا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.